بریک کے بعد خوشامدید۔ مغربی پروپیگنڈا ناکام، ایران مذاکرات کے لیے تیار، تہران نے اسلام آباد کو قابل اعتماد ثالث قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا، اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا، مذاکرات کے دروازے بھی بند نہیں کیے۔ امریکی میڈیا ایران کا موقف غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے، پاکستان کی کوششوں کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ایکس پیغام میں ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان زندہ باد لکھا، پاکستان سے یکجہتی کے لیے تہران میں نکالی گئی ریلی کی ویڈیو بھی شیئر کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جوابی پوسٹ میں کہا وہ اپنے بھائی عباس عراقچی کی وضاحت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ایکس پوسٹ پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا رد عمل، کہا وہ اپنے بھائی عباس عراقچی کی وضاحت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی ثالثی سے متعلق ایرانی وزیر خارجہ کی پوسٹ بھی شیئر کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا، ایرانی وزیر خارجہ نے بروقت یاد دہانی کرائی، قیاس آرائی کسی کے لیے بھی مفید نہیں ہوتی، معلومات کے لیے صرف سرکاری بیانات اور مستند خبروں پر انحصار کریں۔ ایران پڑوسی ممالک کے ساتھ دو طرفہ سفارتکاری اور سیکیورٹی معاہدوں کے لیے تیار ہے۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر قالیباف نے کہا، پڑوسی ممالک سے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، خطے سے بدامنی پھیلانے والے اصل عناصر کو نکالنا ہوگا، وقت آ گیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے بغیر نیا اور پائیدار سیکیورٹی نظام بنایا جائے۔ باقر قالیباف نے یہ بھی کہا، ایران جارحیت کے خلاف اپنی طاقت ثابت کر چکا، اسرائیل کی چھیڑی جنگ نے پوری دنیا کا امن برباد کر دیا، اشتعال انگیزی بڑھی تو امریکی مفادات پر فیصلہ کن حملہ کیا جائے گا۔ ایران کے کسی بھی سفارتی مشن کو نشانہ بنایا گیا تو پورے خطے میں اسرائیلی سفارت خانے نشانے پر ہوں گے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا، ہمارے سفارتی مراکز پر کسی بھی جارحیت کا فوری جواب دیا جائے گا۔ یاد رہے، ہم جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے کی خبروں کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان نے کہا، حملے کی افواہ صہیونی حکومت کی سازش ہے تاکہ خطے میں کشیدگی بڑھائی جا سکے۔ پڑوسیوں کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، جوابی حملے صرف امریکی اثاثوں اور اڈوں تک محدود ہیں۔ کسی بھی ملک کو اپنی زمین ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اسرائیل نے تہران میں میزائلوں کے ذخیرے اور فوجی مرکز کو نشانہ بنایا۔ 24 گھنٹے کے دوران ایران پر 206 حملوں میں 13 صوبوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا نے بتایا، جنوبی خوزستان میں ماہ شہر پیٹرو کیمیکل اسپیشل زون میں تیل اور گیس کی 6 تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ فضائی حملے میں بندر امام پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو نقصان پہنچا۔ تسنیم نیوز کا کہنا ہے، بوشہر نیوکلیر پلانٹ کے قریب پروجیکٹائل لگنے سے سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گیا، قریبی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ فارس نیوز کا کہنا ہے، صوبہ اصفہان میں جدید ایئر ڈیفنس سسٹم نے امریکی ڈرون مار گرایا۔ مناب اسکول میں شہید کمسن طالبہ کے والد نے بھی امریکہ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے، والد کی امریکی ڈرون پر فائرنگ کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ایران کے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملے، حیفا اور دیگر شہروں کو حج قاسم، خیبر شکن اور قدم میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے تل ابیب میں موساد ہیڈ کوارٹرز میزائل حملے میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ عمارت کے قریب دھماکے ہوئے اور آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے گئے۔ تسنیم نیوز سے بتایا، پیٹ تقوی، کریات شمونہ میں متعدد مقامات پر وار ہیڈ میزائلوں سے حملے کیے گئے۔ بنی برگ اور رمت گان میں رہائشی عمارتوں، تل ابیب میں سڑکوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ نیگیو میں میزائل حملے سے فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ حزب اللہ نے بھی شمالی اسرائیل میں ہیلی پیڈ کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ ایران کے خلیج فارس میں امریکی اڈوں اور تنصیبات پر مسلسل حملے، پاسداران انقلاب نے بتایا، اردن میں امریکی فوج کے گودام پر ڈرون حملے کیے گئے۔ کویت کے بوبیان جزیرے پر امریکی فوج کے ہیمرس لانچر بھی میزائل اور ڈرون سے حملے کیے گئے۔ شمالی بحرین میں امریکن پیٹریاٹ سسٹم، امریکی مارکس میزائل کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ خلیفہ بن سلمان بندرگاہ میں اسرائیلی ملکیت کے ایک تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے کا ایرانی مسلح افواج سے کوئی تعلق نہیں۔ پاسداران انقلاب کی ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید، کہا وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کی مذمت کرتے ہیں، ایران کا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ خطے میں اسرائیلی حکمت عملی کو دیکھا جائے تو یقینی طور پر صہیونیوں کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ پاسداران انقلاب نے مسلم ملکوں کو خطے میں صہیونی حکومت کی فتنہ انگیزی سے خبردار بھی کیا، کہا پڑوسی ملک خطے کو غیر مستحکم اور تباہ کرنے کے لیے امریکی اور صہیونی فتنہ انگیزیوں سے چوکنا رہیں۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلانی کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے دوحہ میں ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا، خطے میں جاری جنگ روکنے کا واحد حل سفارتکاری ہے۔ اس خدشے کا اظہار بھی کیا، جنگ سے دنیا بھر میں توانائی کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے۔
خطے میں توانائی کی سیکیورٹی برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. کشیدگی میں کمی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. ویلکم بیک. ملک بھر میں بازار رات 8 اور ریسٹورانٹ 10 بجے تک بند کرنے کی تجویز. وزارت توانائی نے بچت کے لیے چاروں صوبوں سے مشاورت کا عمل تیز کر دیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے صوبائی حکومتوں کے علاوہ چیمبروں تجارتی تنظیموں سے بھی رائے طلب کی گئی ہے. بازار اور ریسٹورانٹس کا نیا شیڈول ملکی سطح پر 1 سے 2 ماہ کے لیے لاگو ہوگا. حتمی فیصلہ آئندہ ہفتے متوقع ہے. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کسی رکن اسمبلی یا کاروبار سے آپ 3,000 ماہانہ ٹیکس نہیں لے سکتے، لیکن ہر موٹر سائیکل والا آپ کو 3,000 دے رہا ہے. آپ کی پالیسیز ہی غلط ہیں. کابینہ دگنی تنخواہ لے لیکن کام کرے. کفایت شاری کے نام پر عوام کو بے وقوف نہ بنائے. ہر موٹر سائیکل والا 3,000 روپے ٹیکس جو ہے وہ حکومت کو ہر مہینے ادا کرتا ہے. اسلام آباد کی دکان سے 3,000 روپیہ مہینے کا نہیں لے سکتے. آپ کسی کاروبار سے نہیں لے سکتے. اسمبلی کے ممبران ہیں جو 3,000 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے مہینے کا، لیکن آپ ہر موٹر سائیکل والے سے آج 3,000 روپے کا ٹیکس لے رہے ہیں. کیا آپ نے سوچا اس بارے میں کبھی؟ ہم نے پڑھا کہ کابینہ تنخواہ نہیں لے گی. آپ دگنی تنخواہ لے، کام کریں. اسمبلی کے ممبران صوبائی قومی نے اپنی تنخواہیں 300، 500% بڑھائی ہیں. چیئرمین سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر نے 850% بڑھائی ہیں. ججز کی تنخواہیں کہاں پر ہیں؟ اربوں روپے کی گاڑیاں آپ بانٹ رہے ہیں. یہ کفایت شاری ہوتی ہے. عوام کو آپ کتنا عرصہ دھوکہ دیں گے؟ کفایت شاری مستقل ہوتی ہے. جب ہرموز بند ہو تو اس وقت نہیں ہو سکتی، اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. مریم نواز ایسا منصوبہ بنا رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں موٹر سائیکل والوں کی پیٹرول کے خرچ سے جان چھوٹ جائے گی. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا دعویٰ. کہا حافظ نعیم نیتن یاہو اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کریں. ان حالات میں حکومت کے خلاف احتجاج نہیں بنتا. جو گروہ ملک میں افراتفری چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں. مریم نواز شریف صاحبہ ایسا انیشیٹو لیں جس سے موٹر سائیکل ہماری کلاس ہے، ان کی ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ پیٹرول سے جان چھوٹ جائے. جماعت اسلامی کے مولانا نعیم الرحمان صاحب جو ہے ان سے بھی اپیل کروں گا، حکومت کے خلاف احتجاج جو ہے وہ بنتا نہیں ہے. اگر احتجاج کرنا ہے تو نیتن یاہو کے خلاف یہ احتجاج ہونا چاہیے، اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہونا چاہیے. ایسے گروہ جو ملک میں افراتفری چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ حکومت کے اتحادی ہیں، کوشش ہے کہ ملک میں بہتری لائیں. آل پاکستان اسمال ٹریڈرز اینڈ کاٹیج انڈسٹری کے وفد سے گفتگو میں گورنر نے کہا حکومت کو معاشی پالیسیز بناتے ہوئے تاجر برادری کو اعتماد میں لینا چاہیے. پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو شکست دی. اس کا صحرا صدر، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے سر ہے. خبر دیں گے آپ کو. عراق میں ایران پر مسلح جنگ کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. بغداد میں جاری مظاہرے میں عوام کی ایک بڑی تعداد اس وقت موجود ہے. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. عراق کے یہ مناظر ہیں جہاں پہ ایران پر مسلح جنگ کے خلاف ایک بڑا مظاہرہ کیا گیا ہے اور بغداد میں جاری اس مظاہرے میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آبائی نیوز.